ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. سب کہہ لیں الحمدللہ. مسجد بہت مبارک جگہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کو دیکھو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے. سبحان. یہ بندہ مومن ہے، لیکن یہ سعادت ملتی نصیب والوں کو. ورنہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی کو آپ جو ہے راستے میں مل گیا، اس کو پیار سے مسجد لے آئے، کہا وضو کر کے آ جاؤ، آپ جوتا اتار کے اندر آ گئے، وہ ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا. جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے دل میں اس کو آدمی ضرور کرتا ہے. لوگ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، ڈبل ڈیوٹی دیتے ہیں. آپ پوچھیں اتنا کام کیسے کر لیتے ہو؟ کہتے کوئی پرابلم نہیں، کر لیتے ہیں بے تکلف، بعد میں آرام. کیوں؟ دنیا کا نفع سامنے اور آخرت کا نفع چونکہ نظروں سے اوجھل ہے، اس لیے اس کی تگ و دو اب ہمارے معاشرے میں نظر نہیں. بس یاد رکھیں جو مسجد میں آتا ہے یہ اللہ کی توفیق سے آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. شہروں میں اللہ کو سب سے پیاری اور محبوب جگہ ان کی مسجدیں ہیں. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کے ہاں وہ شہروں کے بازار. اور وجہ کیا ہے کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں نماز ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، درس و تدریس ہوتی ہے. اور بازار میں کاروبار ہوتا ہے، اس میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، دھوکہ بھی کیا جاتا ہے، فراڈ بھی کیا جاتا ہے، گالیاں بھی لوگ دیکھتے ہیں. بازار سے گزرے 2-4 گالیاں سننے کو مل ہی جائے گی کہیں سے،
تو یہاں وہ کام ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اس لیے یہ جگہ اللہ کو پسند، وہاں وہ کام ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے وہ بازار اللہ کو ناپسند ہے۔ حکیم الامت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صحابی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اس میں ایک بات یہ لکھی، مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے، مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے، آج معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ تو مسجد بہت اہم جگہ ہے، اگر کچھ وقت یہاں ہمیں گزارنے کو مل جائے تو یہ ہماری بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اس پر کہنے الحمدللہ۔ میں نے کہا یہ اللہ کی توفیق ہوتا ہے۔ کوئی آدمی تھا بڑا آدمی، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس کا ملازم جو ہے وہ پکا نمازی تھا، تو کہیں جا رہے تھے مسجد کے قریب سے گزرے تو ملازم کے دل میں خیال آیا کہ یہ میرا مالک ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، میری روزی اس سے وابستہ ہے، چلو اس کو بھی کچھ تنبیہ کروں۔ تو کہنے لگا کہ چودھری صاحب اگر اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں۔ کہنے لگا پڑھ لو۔ وہ باہر بیٹھ گیا، یہ نماز پڑھنے آ گیا۔ اب کیا تھا، نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا، پھر 2 رکعت کی نیت باندھ لی، اس سے فارغ ہوا، پھر 2 رکعت۔ تو کچھ دیر تو اس نے صبر کیا، جب زیادہ دیر ہو گئی تو پھر پکار کے کہتا او رمضانی آتا کیوں نہیں؟ تو وہ اندر بیٹھا ہی کہتا ہے اجی آنے نہیں دیتے۔ آتا کیوں نہیں؟ تو جواب دیتا ہے اجی آنے نہیں دیتے۔ اب وہ چودھری آدمی تھا، بڑا تھا، تو غصے سے کہتا کون آنے نہیں دیتے؟ کہنے لگا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتے وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتے، جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتے وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتے۔ تو یہ آپ آئے نہیں، لائے گئے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو حضرات بڑی عمر کے فارغ ہوتے ہیں، مختلف تھڑوں پر بیٹھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کبھی بات چیت بھی ہونی چاہیے گپ شپ تعلق والوں سے، بعض تاش بھی کھیلتے ہیں، وہ تو ناجائز بات ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے فارغ اوقات میں سے کچھ وقت ضرور مسجد میں گزاریں۔ میں نے اپنے والد مرحوم کو دیکھا ہے کہ جب چھٹی ہوتی، فارغ ہوتے اور کوئی کام نہ ہوتا تو مسجد میں چلے جاتے تھے، وہاں تلاوت کرتے یا مسجد میں ویسے ہی بیٹھے رہتے۔ شاید آپ نے ان کو دیکھا ہو کہ وہ ربانیہ میں 50 سال استاد رہے حفظ کے۔ میں اور قاری محمد مقصود صاحب رحمہ اللہ بھی ان کے شاگردوں میں ہیں۔ سردیوں، یہ پچھلی یا اس سے پچھلی سردیوں کی بات ہے، چلو یہ بات بھی میں آپ کو سنا دوں۔ تو سخت سردی تھی، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، چادر منہ پر لپیٹی ہوئی تھی، ایک صاحب کرسی پر بیٹھے تھے کچھ گھٹنوں کی وجہ سے، اس سے سلام لے کر کہنے لگا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ وہ بے تکلف آدمی تھا، کہنے لگا منہ تا کھول پھر ہی پچھانوں گا، ہوتا کتا پچھانا؟ تو اس نے منہ بھی کھولا، کہنے لگا میں ڈاکٹر انور ہوں۔ نام سن کر میں بھی متوجہ ہو گیا، میں بھی قریب چلا گیا، اس سے بات چیت کر کے مصافحہ کر کے پھر میں نے مصافحہ کیا، میں نے اپنا تعارف کرایا اور ساتھ بتایا کہ میں حافظ عبدالعزیز صاحب کا بیٹا ہوں۔ تو میں ان کا نام سن کر کہنے لگا وہ میرے استاد ہیں۔ اب جب کہا میرے استاد ہیں تو مجھے بھی دلچسپی ہوئی کیسے استاد ہیں، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد میں نماز سے فارغ ہو کر میں بیٹھا رہا، میں نے کہا وہ بھی فارغ ہو جائیں۔
جب وہ فارغ ہوئے تو میں پھر ان کے پاس گیا. میں نے کہا آپ نے کہا کہ آپ کے ابا میرے استاد ہیں، کیسے استاد ہیں؟ کہنے لگے میں 9ویں یا 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو اس وقت گھڑی جب پانی ہوتا تھا نا، پانی کی باری گھڑی ملاتے تھے مسجد کی گھڑی سے. تو میں گھڑی ملانے کے لیے مسجد میں آیا تو مسجد کی اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کا لہجہ اس طرح ہوتا تھا. کہنے کہ مجھے کہنے لگے ادھر آ. میں چلا گیا. کہنے لگے نماز پڑھتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کون سی کلاس میں پڑھتا ہے؟ 9ویں میں 10ویں میں. نماز پڑھتا ہے؟ نہیں. کہنے لگے وہ بھی کوئی مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ آج سے یہاں وعدہ کر تو نماز پڑھے گا. سبحان. تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا قرآن بھی نہیں پڑھا. قاری صاحبان سن رہے ہوں تو کیوں قرآن نہیں پڑھا یہ میں نے ان سے پوچھا. کہنے لگے قاری صاحب نے کٹیا بہت سی میں دوڑ گیا. تو بچوں پر سختی بھی اعتدال سے ہونی چاہیے، یہ نہیں بھاگی جائیں. تو قاری صاحب نے بہت مارا، میں بھاگ گیا. تو قرآن پڑھا؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگے کل سے نماز بھی پڑھنی ہے اور یہاں مسجد میں آنا قرآن بھی پڑھنا ہے. اب کوئی وقت تھا قبولیت کا. کہنے لگے میں نے صبح سے مسجد آنا شروع کر دیا. اللہ سبحان. میں نے کہا خود قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے نہیں، مولوی صادق صاحب سے پڑھا. یہ آپ کے قبرستان میں ہی دفن ہے. مولوی یہ اچھی بات ہوگی. مولوی صادق صاحب سے پڑھا. اس وقت جب ہمارا بچپن تھا وہ وہاں امام، تو ان کے پاس داخل کرایا. ان سے قرآن پڑھا اور نماز بھی پڑھنے لگا. اگلی بات سنیں، کہنے لگا اس وقت سے میں نمازی ہوں. سبحان. یہ 2 سال پہلے کی شاید بات ہے، اب بھی وہ زندہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. تو میں نے کہا کب سے آپ یہ نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا 1963 سے. اللہ سبحان. 1963 سے. اللہ قبول فرمائے. تو جس نے 1963 سے نماز شروع کی، آپ گنتی خود کر لینا، اور اب تک نمازی ہے، پابندی سے نماز پڑھتا ہے، وہ کتنا سعید اور نیک بخت ہے. تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا، اور جس نے اس کو نماز پہ لگایا اس کو کتنا ثواب ملے گا. سبحان. جبکہ علماء کہتے ہیں اگر آپ نے کسی کو نماز پہ لگایا، اس کی نماز قبول ہو نہ ہو، تمہیں مقبول نماز کا ثواب ملے. سبحان اللہ. سبحان. تو اب دیکھیں حدیث شریف میں ہے جو مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ اس سے الفت رکھتا ہے. سبحان. تو ایک نوجوان نماز کے لیے مسجد میں نہیں آیا تھا، کوئی تہجد یا فرض پڑھنے نہیں آیا تھا، تلاوت کرنے نہیں آیا تھا، گھڑی ملانے آیا تھا. اللہ کے گھر میں قدم رکھا، اللہ نے اس کے یہ قدم قبول فرما لیا. سبحان. اس لیے اپنا تعلق بھی مسجد سے مضبوط کریں، اور اپنے بچے جو 7 سال یا اس سے اوپر کی عمر کے ہیں ان کو بھی مسجد سے جوڑیں. مسجد سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ نیکی کی راہ پر رہیں گے. مسجد سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ دین سے برگشتہ نہیں ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہ ہدایت کا مرکز ہے، یہاں سے ہدایت تقسیم ہوتی ہے. آپ دیکھتے نہیں ایک آدمی کو تبلیغی جماعت والے لے آتے ہیں سمجھا بجھا کے، اتنا دین سے ناواقف، اتنا نابلد کہ پہلے آگے پاؤں دھوتا ہے، پہلے پاؤں دھوتا ہے، پھر بازو دھوتا ہے، پھر چہرہ دھوتا ہے الٹ. لیکن یہی آدمی جب آپ کی کوشش محنت سے مسجد میں سے جڑ جاتا ہے، 1 سال 2 سال اہل مسجد کی خدمت میں رہتا ہے، علماء کی بات سنتا ہے، تو یہی آدمی مسئلے بتانے لگ جاتا ہے. پہلے وضو کرنا نہیں آتا تھا اور اب مسائل بتانے لگا. یہ دین کی سمجھ آپ بتائیں کہاں سے آئی اس کو؟ مسجد سے. کہاں سے آئی؟ مسجد سے. تو یہ ہدایت کا مرکز ہوا کہ نہیں؟ یہ ہدایت کا مرکز ہے، یہ رحمت کا مرکز ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، موضوع تو میں نے اور شروع کیا تھا
یہ آپ کہہ دیں یہ ہمارا پاور ہاؤس ہے جہاں سے ہمیں ایمانی قوت ملتی. بے شک. آپ کے گھر میں فریج بھی ہے, واشنگ مشین بھی ہے, سارا الیکٹرانک کا سامان ہے, سب نفع کا سامان ہے, لیکن اگر کنیکشن نہ ہو, اگر بجلی نہ ہو, اگر کرنٹ نہ ہو, وہ فائدہ مند ہوگا یا کباڑ ہوگا؟ کباڑ ہوگا. وہ کباڑ ہے. آج بجلی غائب ہو جائے یہ سب کباڑ ہے, کچھ عرصے میں اس کو زنگ کھا جائے گا. تو جس طرح وہ گھر روشن ہے آپ کا, گھر کارآمد ہے کنیکشن کی وجہ سے, تو آپ کے ایمان کی طاقت, آپ کا دل روشن ہے مسجد کے تعلق سے. کوئی سمجھے نہ سمجھے, پاور ہاؤس سے آپ کو بجلی ملتی ہے, یہاں سے آپ کو ایمان کی روشنی ملتی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں مسجد سے مضبوط تعلق ہے. آمین. تو جو آیات میں نے تلاوت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. یہ تو حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں کہ اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے, یا اللہ نے اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے, لیکن آپ نے ہمیں بس یہ اللہ نے گویا امتحان لیا. سمجھتے ہو تب بھی مانو, نہیں سمجھتے تب بھی. اس لیے علماء جب پڑھاتے ہیں تو الف لام میم حروف مقطعات جتنے ہیں تو بس اتنا کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں. اللہ اعلم بمرادہ بذالک, اس سے جو اللہ کی مراد ہے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے. ہمارا اس پہ ایمان, ہمارا اس پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمایا یہ کتاب قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. آپ بھی کہہ سارے کوئی شک نہیں. ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کوئی شک نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہونے میں, اللہ کی کتاب ہونے میں, اللہ کی طرف سے ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں. اور ہمارا اس پر ایمان. ہدی للمتقین, خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت. ہدی للمتقین, متقیوں کے لیے, گناہوں سے بچنے والوں کے لیے, خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اب آپ نے کہا قرآن تو سارے عالم کے لیے ہدایت ہے, یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, اور قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین, صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے, خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو سیدھی بات ہے ہدایت تو اسی کے لیے ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے. جس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اس کے لیے اس کا ہدایت ہونا نہ ہونا جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں. تو چونکہ متقیوں نے فائدہ اٹھایا, مومنوں نے فائدہ اٹھایا, اس لیے اللہ نے فرمایا یہ متقیوں کے لیے ہدایت. اور کون متقین؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. کس پر ایمان لاتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں. انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں مانتے, اللہ کو دیکھا نہیں مانتے ہیں, فرشتوں کو دیکھا نہیں, فرشتوں کے وجود پر ایمان مانتے ہیں, جنت کو دیکھا نہیں مانتے ہیں, جہنم کو دیکھا نہیں مانتے ہیں, پل صراط کو دیکھا نہیں مانتے ہیں. ماننا کیا؟ یقین کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. جنت پر حق ہے, جہنم پر حق ہے, پیدا ہو چکی, پل صراط پر حق ہے, حساب کتاب ہوگا. اللہ پر اور اس کی صفات پر ایمان لاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دفعہ فرمایا اگر مجھے اللہ جنت جہنم دکھا دے تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, میرے ایمان میں کوئی اضافہ. لوگوں نے پوچھا وہ کیوں؟ ظاہر ہے حضور نے فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ, جیسے آدمی دیکھ کے یقین کرتا ہے سن کے یقین نہیں کرتا. دیکھ کر اور طبیعت ہوتی ہے, سن کر اور ہوتی ہے. آپ کو صدمے کی خبر پہنچے اس وقت اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا صدمے کی جگہ پر پہنچ کر ہوتا ہے. تو مشاہدہ اور چیز ہے. فرمایا میں جنت جہنم دیکھ لوں, اللہ مجھے دکھا دے, میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے حضور کی زبان پر اتنا یقین ہے جتنا اپنی آنکھ پر یقین ہے. مجھے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اتنا یقین ہے جتنا مجھے اپنی آنکھ پر یقین نہیں. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب,
جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے، اور نماز قرآن پاک میں جو ہے کہیں ذکر ہے نماز پڑھو، اکثر قرآن پاک میں کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہاں کہا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے، قرآن کی کچھ باتیں سنا رہا ہوں، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ یہ مجلس ہمارے لیے نافع بنائے۔ آمین۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے، یہ نہیں کہا نماز پڑھتے، نماز قائم کرتے۔ اقامت صلاۃ کا شریعت میں مفہوم یہ ہے کہ آپ نماز اس طرح پڑھیں کہ وضوبی جو ہے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات سب کی رعایت رکھ کے وضو کریں، نماز وقت پہ پڑھیں، خشوع و خضوع سے پڑھیں، پورے اہتمام سے پڑھیں۔ جب آپ نماز کے فرائض، واجبات، آداب و مستحبات سب کی رعایت رکھ کے آپ نماز پڑھیں گے تو پھر کہا جائے گا آپ نے نماز کو قائم کیا، سبحان، آپ نے نماز کو قائم کیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ درجہ مطلوب ہے میرے ہاں، نماز کو قائم کرو، یعنی جیسا اس کا حق، سیدھی بات، جیسا اس کا حق ہے ویسے پڑھو، جیسا اس کا حق ہے ویسے پڑھو، وقت پہ پڑھو، توجہ اور دھیان سے پڑھو، خشوع و خضوع سے۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اگر نماز قائم کریں گے تو ملے گا کیا؟ آپ بھی یاد رکھیں اور اللہ توفیق دے تو گھر جا کے بھی بتائیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، ان کو بھی نمازی بنائیں تاکہ آپ جنت میں جائیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں جائیں۔ جیسے شادی میں شرکت کے لیے پورا گھر جاتا ہے، آج گاڑی کروا لیتے ہیں تو جنت میں بھی سارے اکٹھے جانا چاہیے کہ نہیں؟ سارے اکٹھے جائیں تاکہ زیادہ خوشی۔ حضور صلی اللہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتاب الصلاۃ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی۔ کتنی؟ 5۔ کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی۔ ایک بات اور فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے، یعنی فرمان اللہ کا قرآن میں نہیں، فرمان اللہ کا قرآن میں نہیں ہے، سنانے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو حدیث قدسی کہا۔ تو کہا میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے اپنے ہاں اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ جو ان نمازوں کو، ان 5 نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ آداب کی رعایت رکھ کر ادا کرے گا، میں اس کو اپنی ضمانت پر جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اس کو سبحان اپنی ضمانت پر، جتنے آپ اکثر نماز کے پابند ہوں گے ماشاءاللہ، جتنے لوگ نماز کے پابند ہیں، جن کو عادت ہو جاتی ہے نماز کی محبت ان کے دل میں آ جاتی ہے، ان سے آپ پوچھ لیں وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو نماز نہ پڑھیں تو ہمیں چین ہی نہیں آتا، ہم نماز نہ پڑھیں ہمیں سکون کی نیند ہی نہیں آتی، ہمیں تو چین تب آتا ہے، سکون سے نیند تب آتی ہے جب ہم نے نماز پڑھی۔ تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اس پر نفع، سارے باقی نفع چھوڑو، ابھی بدن پاک رہتا ہے، کپڑے پاک رہتے ہیں، ہاں جی، آدمی جو ہے کئی چیزوں سے بچتا ہے نماز کی وجہ سے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھتا ہے، جسم کو پاک رکھتا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں نمازی آدمی ہے، احترام کی نیت سے دیکھتے ہیں، ادب، سب منافع اپنی جگہ، لیکن یہ نفع اللہ کہتا ہے تیری اس نماز کی پابندی پر میں تیری جنت کا ضامن ہوں، سبحان اللہ، سبحان میں تیرے جنت میں جانے کا۔ چلو اب ہم سارے، میں بھی اور آپ بھی، یہ ضمانت